سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ مٹی کے جو دریائی مٹی یا ریتلی مٹی ہوتی ہے نا، اس کے گھروندے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، شاید بچپن میں آپ نے بھی کوئی ایسا پلے کیا ہو۔ بچے گھروندے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بیچ سائڈ پہ چل گئے بناتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور گھروندے بنا رہے ہیں۔ بی بی زبیدہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ، ہارون رشید کے ساتھ وہاں سے گزرتی ہیں شام کے وقت میں، جیسے کوئی چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں۔ تو آپ پوچھتی ہیں کہ بہلول کیا بنا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا اچھا بہلول بیچتے ہو؟ کیا مجھے بھی ایک گھر ملے گا؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ 2 درہم کا ہے۔ انہوں نے انہیں 2 درہم دیے، انہوں نے ایک گھروندہ مٹی کا بنایا، 2 درہم لے کے دریا میں پھینک دیے اور گھر کو ایسے مٹا دیا۔ کہا ہاں بھائی تمہارا محل جو ہے، گھر جو ہے وہ جنت میں بن گیا ہے۔ آپ نے شکریہ ادا کیا، آگے چل پڑی۔ حضرت ہارون رشید پوچھتے ہیں کیوں بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو دیوانہ ہے، درویش ہے، تو ایسے ہی کرتا رہتا ہے، جو سینسیبل بات نہیں ہے، عقل و ہوش میں خیرت میں نہیں آتی۔ بی بی زبیدہ فرماتی ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر انہوں نے کہا اور میں نے مان لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ درویش بھی خوش ہو گیا، میری بھی خوشی بڑھ گئی کہ اچھا بھی جنت میں مجھے محل بنا دیا، انہوں نے گھر بنا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات ہارون رشید سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں پھر رہے ہیں، جنت میں گھوم پھر رہے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑا پسند آیا کہ بھی کیا خوبصورت محل ہے بھائی۔ تو نظر پڑی تو دروازے پہ بی بی زبیدہ کا نام لکھا تھا۔ خوش ہوئے کہ اچھا یہ تو میری ملکہ کا، میری بیگم کا محل ہے، چلیں اندر سے جا کے دیکھتے ہیں۔ دروازے پر جب اندر جانے لگے تو پہرے دار نے روک لیا۔ میں کہا جی کدھر جاتے ہیں آپ؟ کہا بھائی اندر جا رہا ہوں۔ نہیں جی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، یہ محل پر نام تو میری بیگم کا لکھا ہے، میری ملکہ کا لکھا ہے۔ فرمایا ہاں یہ محل آپ کی ملکہ کا ہے، یہ محل آپ کی بیگم کا ہے، لیکن آپ بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتے، یہ ان کا محل ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئی۔ باقی رات بڑی بے چینی میں گزاری۔ صبح اٹھے، دوڑتے دوڑتے دریا کی طرف گئے، انتظار کیا بہلول کا، بہلول دانا کا۔ تو پھر پوچھا بہلول وہ کل جو محل بنا رہے تھے، گھروندہ بنا رہے تھے، آج بھی بناؤ گے؟ ہاں جی بناؤں گا۔ اچھا میں بھی خریدار ہوں بھائی، یہ مجھ سے بھی 2 درہم لے لو اور مجھے بھی ایک گھر بنا دو جنت میں۔ انہوں نے فرمایا وہ 2 درہم کل کا سودا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آج کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا آج آپ کی آدھی سلطنت، آدھی دولت لوں گا۔ پوچھے بھی کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ کل تو 2 درہم کا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ بغیر دیکھے تھا، تم دیکھ کر آئے ہو،
اس لیے آدھی دولت آدھی سلطنت لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا یہ جو بن دیکھے ڈیل ہوتی ہے نا جی، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ دیکھنے کو ایسے لگتا ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اما زبیدہ نے 2 درہم دیے بادشاہ وقت کے لیے، ملکہ وقت کے لیے، کیا حیثیت رکھتے ہیں 2 درہم؟ اور بہلول دانا کے لیے کیا ویلیو تھی کہ انہوں نے بھی دریا میں پھینک دیے، لیکن ڈیل دیکھیں کیا کی۔ ہائے، اللہ والوں سے جب کوئی کچھ ملتا ہے تو وہ ایسے نہیں ملتا، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ چلیں اس چیز کی ہم مشق کرتے ہیں، کس طرح سے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ہم مسلمان ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس بات کو اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ڈیٹیل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ڈیٹیل آ گئی نا جی، بھئی اللہ ایک ہے، کیسے گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی how could you be a witness if you didn't see them؟ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، پھر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو پھر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ بن دیکھے ہی تو سودا کیا ہوا ہے آپ نے۔ بابا ذرا بات کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ بن دیکھے ہی تو سودا کیا آپ نے۔ اب آپ کے لیے بھی جنت میں محل یقینی ہے، میری بات پر اعتبار کرنے۔ کیسے؟ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک اصحابی کو کچھ ارشاد فرمایا، بتاتا ہوں کیا ارشاد فرمایا۔ کچھ ارشاد فرمایا، وہ صحابی بازاروں میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے، کلمات کہہ رہا ہے۔ کیا بھئی اگر جنت چاہیے تو کلمہ طیبہ پڑھ لو، ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لو اگر جنت چاہیے تو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس شخص کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو گرا لیا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ کہا بھی کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو جنت عطا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے، میرے ساتھ چلو، میں یہ کنفرم کروں گا۔ ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص بازار میں شور مچا رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لو جنت عطا ہو جائے گی، جنت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں دو زانوں گھٹنوں پر ہوئے کہ حضور اگر یہ اس طرح پکار کرے گا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک کہتے عمر، بھائی شور نہیں مچانا بھی۔
یہ بات اس طرح بازاروں میں نعرے لگاتے ہوئے نہیں کہنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی ایک بار کلمہ طیبہ صدق دل سے ایمان کی حالت میں پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہو گئی. ہاں اس کے عملوں کا حساب کتاب ضرور ہوگا، اس نے نیکیاں کتنی کی، اس نے گناہ کتنے کیے، وہ جزا کا حقدار ہے، وہ سزا کا حقدار ہے، وہ بات دیگر ہے، لیکن ایٹ لاسٹ اسے جنت ضرور عطا ہو. کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کوئی قیمت ہو تو میں ادا کر دوں زندگی میں؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کی قیمت ہے. کیا ہے حضور؟ میں وہ پیش کر دوں. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی قیمت ادا. ایک بار آپ نے اصحابہ سے پوچھا بھئی بتاؤ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہو سکتا ہے، کن لوگوں کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان انبیاؤں کا ہے، کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے. کوئی کلیم اللہ ٹھہرا، کوئی حبیب اللہ ٹھہرا، کوئی رسول اللہ ٹھہرا، تو سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان انبیاؤں کا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان پر تو وحی اتری، ان پر تو سید الملائکہ پیغام لے کے آئے، انہوں نے تو ہر چیز ملاحظہ کر لی. اور کسی کا بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ہو سکتا ہے جو ہر وقت رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم اصحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ سے توجہ نصیب ہوتی ہے، آپ سے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولیوں کا جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، جو اللہ کے دوست ہوئے، ان کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاجز آ گئے، آپ فرمائیے کون لوگ ہیں جن کا ایمان سب سے اعلیٰ ہوگا؟ آپ نے فرمایا سن لو بھائی، آج کے بعد، ہمارے دور کے بعد قریب القیامت وقت ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، افراتفری ہوگی، دجالی فتنہ پھیلا ہوگا، اور اس دور میں بھی اللہ کے نام لیوا لوگ ہوں گے، اس دور میں بھی کلمہ گو ہوں گے. انہوں نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا، ان پر کوئی وحی نہیں اتری ہوگی، انہوں نے کسی نبی کا دور بھی ظاہری نہیں دیکھا ہوگا، اور اس بے چینگی میں، اس اضطراب میں، اس افراتفری میں بھی وہ سراپائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس حالت میں بھی وہ نماز کو قائم کیے ہوئے ہوں گے، وہ اس دور میں بھی قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوں گے، اور اس دور میں بھی وہ اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہتے ہوں گے. ان لوگوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہوگا. کیوں؟ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت دوزخ ملاحظہ کی، نہ انبیاؤں کا وقت دیکھا، بس سنا ہوگا، کلام الہی ان تک پہنچی ہوگی، اور وہ اللہ پر، اس کے پیارے نبی پر ایمان رکھتے ہوں گے اور ثابت قدم ہوں گے. ان کا ایمان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہوگا. اللہ کرے کہ اس دور میں جبکہ افراتفری، بے چینگی، وحشت پھیلی ہوئی ہے، اس دور میں جبکہ انارگی پھیلی ہوئی ہے، اس دور میں جبکہ فتنہ ور دور ہے، یہ کوئی کہہ رہا جی یہ بریلوی ہے، مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی ہے، کوئی کہہ رہا جی یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبند ہے، یہ شیعہ ہے،
ये सुन्नी है, ओ भाई तुम सब कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। ये वक्त लम्हाए फिक्रिया है, अपने आप को मजबूती से अपने कदमों पर साबित कदम रहने का है। डर लगता है कि कोई शैतान हमारा ईमान न हमसे छीन ले, डर लगता है कि हमारा नफ्स हमें कोई मकरो फरेब करके डी ट्रैक न कर दे, डर लगता है कि दुनियावी नान नफे के लिए कहीं हम अपने ईमान को न खो बैठें, अपने अमल में कमजोर ना हो जाएं। खुसूसन ये वक्त अपने यूथ को, अपने यंगस्टर्स को, अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने फ्यूचर को बचाने का है। तो खुदारा खुद भी बाअमल प्रैक्टिकल मुसलमान बनकर रहें और अपने बच्चों को भी उसी की तालीमात दें, इसी बात की तालीमात दें, कुरान की, जिक्र की, दुरूद पाक की, पाकीज़गी परहेजगारी की, शरीयत और सुन्नत की तालीमात दें। चाहे उसके लिए कोई ट्यूटर ऑनलाइन रखा हुआ है, चाहे उसके लिए कोई उस्ताद जी घर पे पढ़ाने आते हैं, या उसके लिए बच्चों को मस्जिद में तालीमात के लिए भेजा जाए। इस बात का ख्याल रहे कि बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए शेख, बीइंग ए एल्डर्स, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये सब हमारी क़यादत में, हमारी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो शुक्र अदा करें और इस पर और मेहनत करें, और अगर नहीं हो रहा तो फिक्र करें। अल्लाह पाक हमारा दुनिया में आना, दुनिया में रहना और दुनिया से जाना बा मकसद कर दे। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। या रब्बिल जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा, हमारी कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, अल्लाह हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा। ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दुरूद पाक को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर खैर और भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। बेशक सब तौफीकें तेरे पास हैं अल्लाह, सब तौफीकें तेरे पास हैं। हम इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर और भलाई वाली सारी तौफीकें हमें अता फरमा दे, हमें भी, हमारी औलादो नस्लों को भी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे साथियों को भी, इनकी फैमिलियों को भी अता फरमा दे। अल्लाह बेशक हर चीज तेरे कब्जाए कुदरत में है, हम तुझसे मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, अता फरमा दे। किसी को तेरा शरीक नहीं ठहराते। या रब्बुल आलमीन, तू हमारा रब है, तू हमारा माबूद है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसी को तेरा शरीक नहीं ठहराते। अल्लाह हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं। या अल्लाह, जो तेरा महबूब नबी है, हम उसके उम्मती हैं। अल्लाह हम अपने नबी का वसीला पेश करते हैं, हम पर रहम फरमा दे, हमारे खानवादों पर, फैमिलियों पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह हमारे जाहिर व बातिन पर करम फरमा दे, हमारे जाहिर व बातिन को नूरो नूर कर दे,
नूर मार्फत से मुनव्वर कर दे। अल्लाह हमारे कुलूब व इज़हाम को अपने अनवारात और तजल्लियात का मस्कन बना दे। अल्लाह हमारे कुलूब व इज़हाम को पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा कर दे। हमारी महफिलें पाक हो जाएं, हमारी तन्हाइयां पाक हो जाएं, वो खलवत और जलवत एक हो जाए कि हम तेरी याद में मगन रहें। ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं। हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा, अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा, इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। या अल्लाह हजूर की मोहब्बत अता फरमा, हजूर की शफकत अता फरमा और रोज़े महशर हजूर की शफाअत नसीब फरमाना। अल्लाह हमारा दुनिया में आना बामकसद हो जाए, दुनिया में रहना बामकसद हो जाए, दुनिया से जाना बामकसद हो जाए। जितनी भी जिंदगी है अल्लाह तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। तेरी इबादत करते गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। हक की बात करते हुए गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। सब्र पर कायम रहकर गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें भी और हमारे औलादों को, बच्चों को भी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह तू जिसे चाहता है उससे दीन का काम ले लेता है। या अल्लाह हमसे भी दीन का काम ले ले। जहां जहां भी मेरे साथी मसरूफ हैं, जिस मुल्क में भी मसरूफ हैं, जिस काम कारोबार में भी मसरूफ हैं, जिस नौकरी पर भी जाते हैं, अल्लाह वहां वहां उनसे दीन का काम ले ले। इनके घरों को अपना मस्कन बना ले। अल्लाह अपने प्यारों का मस्कन बना दे। इनके घरों को इत्मीनान और सुकून का गहवारा बना दे। प्यार और मोहब्बत और भाईचारा अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो अपने कारोबार में परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और तैयब के रिज़्क़ के लिए बेहतरीन मौक़े अता फरमा दे। जिनके घरों में अफरा तफरी और बेचैनगी है, ना इत्तफाकियां हैं, ना चाकियां हैं, अल्लाह अपने करम से उनमें मोहब्बत और इत्तफाक पैदा फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा दे। अल्लाह अपने करम से अता फरमा दे। हम सब बीमार हैं, कोई ज़ाहरी है, कोई बातनी है, कोई जिस्मानी है, कोई रूहानी है। किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी है, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। खुसूसन जिन बीमारों ने दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, अल्लाह उन तमाम बीमारों की बीमारियों को शफाओं में बदल दे कि शफा तेरी बारगाह से मिलती है। अल्लाह शिफा अता फरमा दे। उमर बाबा की साथ साहिबा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें भी जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। हमारी बहन ने भी, बेटी ने भी अपनी वालदा के लिए दरख्वास्त की है, अल्लाह उनको भी जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। उमर बाबा की वालदा के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें भी जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। कराची में हमारी एक बेटी है, बहन है, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। और जिन्होंने भी राब्ता किया, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, अल्लाह पाक सबको शिफाएं अता फरमा दे। जो हाथ उठाए बैठे हैं मेरे साथ लाइव महफिल में, अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा दे। जो बाद में हमारी दुआएं सुन रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से कोई खाली ना जाए, मेरी दुआओं में से पूरा पूरा हिस्सा इनको अता फरमा दे, क्योंकि ये दुआएं तेरी बारगाह में हाथ उठा के मांगी गई। या अल्लाह ये दुआएं तेरी बारगाह से मांगी गई हैं। या अल्लाह ये दुआएं तेरे महबूब का वसीला पेश करके मांगी गई है, अता फरमा दे। पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा दे। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह
ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا نور معرفت عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو اپنے ذکر سے منور فرما دے، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے کشادہ فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ و منزہ فرما دے، اللہ ہماری آخرت کو سنوار دینا، ہماری قبروں کو نور سے منور فرما دینا، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دینا، حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب ہو، ایسے خوش بخت لوگوں میں ہمارا شمار کر لینا۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے، ان کے ہماری اولادوں کے آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما، کل امت مسلمہ پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، مسلمان ملکوں علاقوں سرحدوں پر رحم فرما، مسلمانوں کی عزتوں شرموں پر املاک پر رحم فرما، اللہ اول و آخر خیر فرما دے، ظاہر و باطن خیر فرما دے، جو بھی ساتھیوں کی نیک حاجات نیک تمنائیں ہیں، جو نیک آرزویں ہیں، اللہ اس محفل پاک کی برکت سے قبول و مقبول فرماتے ہوئے گرانٹ فرما دے، عطا فرما دے، جو دلوں میں رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق اپنی تنگ جھولی کے مطابق تھوڑا مانگا، یا اللہ تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما دے، اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، اللہ ہمارے ساتھیوں کی خیر فرما دے۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جس ولی کامل نے جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، اللہ آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، اللہ آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، آپ کے آستانوں کی خیر فرما، آپ کے خلفاء کی خیر فرما، اللہ سب کو بلند و اعلیٰ مرتبہ عطا فرما، حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہم پوری دنیا میں پھر رہے ہیں تیرے نام کی سربلندی کے لیے، تیرے ذکر کو پھیلانے کے لیے، اللہ سلسلہ سیفیہ کے حضور سیف الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ کے فیض کو پھیلانے کے لیے، ان کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے پھر رہے ہیں، اللہ ہمارا در در پھرنا قبول فرما لے، ڈگر ڈگر پھرنا قبول فرما لے، ملک ملک جانا قبول فرما لے، یہ محفلیں بھی قبول فرما لے، یہ ہمارے ساتھی ہماری فیملیاں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمارے ساتھیوں کو جو آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پورا پورا حصہ عطا فرما، اللہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے نوکر اور چاکر بن کر رہنا چاہتے ہیں، ہماری نوکری قبول فرما لے، ہماری چاکری قبول فرما لے، ہماری حاضری قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ جو ساتھیوں کی حاجات ہیں یا اللہ سب قبول فرما لے، جو پریشان حال ہیں، کسی قسم کی بھی پریشانی، رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورس، جادو ٹونے وار ہیں، سب رد فرما دے، اللہ تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے سب کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر دے، اجلا کر دے، اطمینان والا کر دے، جسمانی اطمینان، ذہنی اطمینان، روحانی اطمینان عطا فرما اور دائمی اطمینان عطا فرما، ایسا کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام ساتھیوں کو آج کی یہ محفل ذکر بہت بہت مبارک ہوگی، اللہ کرے یہ محفل پاک ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔